اللہ 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 نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم اس وقت لنکاوی ملائیشیا کے اس جزیرے پر ہیں۔ یہ جزیرہ سمندر کے اندر موجود ہے اور بہت آباد ہے۔ اب آپ کو یہاں پر میں نے جزیروں کے متعلق، سمندر کے متعلق، جنات کا ان سے کیا تعلق ہے، یہ میں نے خصوصی طور پہ بتلانا ہے۔ سمندر جنات کی اماج گاہیں ہیں، یعنی جنات کے بسیرا رہنے کی جگہ ہیں۔ حدیث میں آتا ہے شیطان جو جنات کا سردار ہے، اور شیطان جو ہے وہ اصل میں کانا من الجن، قرآن پاک کہتا ہے، اللہ فرماتے ہیں کانا من الجن ففسق عن امر ربی، شیطان جو ہے جنات میں سے ہے، اس نے اللہ کے حکم کی نافرمانی کی تو اللہ نے اس کو راندہ درگاہ جنت سے نکال دیا۔ اِنَّ عَلَيْكَ لعنتی الی یوم الدین، اللہ نے فرمایا تو لانتی ہے، قیامت تک لانتی رہے گا۔ تو شیطان کا جو تخت ہے، جو بسیرا ہے، جو رہائش ہے، وہ سمندر کے اوپر ہوتی ہے۔ سمندر آپ دیکھ سکتے ہیں، یہ دیکھیں، یہ جزیرہ ہے، آپ کو جزیرے چھوٹے چھوٹے نظر آئیں گے۔ یہ سمندر کے اندر ہم چاروں طرف ہمارے سمندر ہے اور ہم ایک جزیرے پر ہیں یہاں پر۔ تو اب یہ آباد ہوئے 15-20 سال سے زیادہ عرصہ نہیں ہوا یہاں آبادی ہوئی جزیرے پر۔ پہلے سنسان پہاڑ، جنگل تھا، درخت تھے، اور یہ بالکل سنسان تھا اور پانی میں گرا ہوا تھا۔ تو اب آپ دیکھیے کہ اس سمندر پر جنات کا جو سمندر ہوتا ہے، بسیرا ہوتا ہے جنات کا، اور شیطان کا تخت ہوتا ہے، اور شیطان وہاں ٹھاٹھ سے بیٹھا ہوتا ہے۔ چونکہ انسان اب دنیا میں 7 ارب سے زائد ہیں، اب ہر انسان کو ایک شیطان نہیں ہے جو جا کے ورغلائے گا، بلکہ دنیا میں ہر انسان کے ساتھ ایک جن پیدا ہوتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے، صحیح حدیث ہے مسلم شریف کی، آپ نے جب یہ ارشاد فرمایا تو صحابی کہنے لگے یا رسول اللہ، کیا آپ کے ساتھ بھی جنات پیدا ہوئے اور آپ کے ساتھ بھی ایک جن موجود ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں، بل اسلم، لیکن وہ اسلام لے آیا ہے۔ پہلا حضور کا جن ہے جو ساتھ تھا، مسلم ہو گیا، باقی سب کا کافر رہتا ہے، جو ان کو گمراہ کرتا ہے، ورغلاتا ہے، گناہوں کی طرف لے کے جاتا ہے۔ تو اب یہ دیکھیے کہ انسان کی گمراہی کے بعد یہ جن جاتے ہیں سمندر پہ اور جا کے شیطان کو اپنی کارگزاری سناتے ہیں۔ جیسے ہمارے ہاں تبلیغی جماعت والے یا دیگر محنت کرنے والے جب آتے ہیں تو اپنے بڑوں کو اپنی کارگزاری سناتے ہیں۔ اب یہی طریقہ جنات بھی کرتے ہیں، وہ غلط کاموں کی اپنی کارگزاری خوش کرنے کے لیے اپنے سردار آقا شیطان کو بتلاتے ہیں کہ ہم نے یہ گناہ کرایا فلاں بندے سے کہ اسے شراب پہ لگا دیا۔ شیطان کہتا ہے، اور یہ سمندر پہ ہوتا ہے، یہ حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث یہ بتا رہی ہے کہ جنات جمع ہوتے ہیں، کہتے ہیں ہم نے یہ گناہ کرایا۔ وہ کہتا ہے ٹھیک ہے، تم نے بہت اچھا کام کیا۔ تو ایک جن آ کے کہتا ہے جی میں نے فلاں انسان کو بے نمازی بنا دیا، فلاں کو گانوں سننوں پہ لگا دیا، فلاں کو والدین کا بے ادب بنا دیا، فلاں کو جو ہے مسجدوں کا، فلاں کو علماء کا بے ادب بنا دیا، میں نے قرآن پاک کی بے حرمتی کرنے والا بنا دیا، قرآن پاک نہ پڑھنے والا بنا دیا۔ اب یہ جنات بتا رہے ہوتے ہیں، شیطان ان کو کہہ رہا ہوتا ہے تم نے اچھا کام کیا، اچھا کام کیا، شاباش۔ لیکن جب ایک جنات کا گروہ آتا ہے، وہ آ کر کہتا ہے کہ ہم نے 2 میاں بیوی میں نفرت پیدا کر دی، 2 خاندانوں میں میاں بیوی میں نچاکی پیدا کر دی، تو شیطان اٹھ کر اس جن کو اپنے سینے سے لگاتا ہے اور کہتا ہے تو نے اصل کام کیا کہ جب 2 میاں بیوی میں نفرت ہوئی ہے تو اب ان کو ختم ہونے سے اس خاندان کو اور برادری کو اور اس پورے جو ہے نا ایک جمع غفیر کو کوئی نہیں روک سکتا، کیونکہ 2 میاں بیوی کی نفرت 2 خاندانوں کی نفرت ہے۔ اب دیکھیے قرآن پاک کہتا ہے یفرقون بین المرء وزوجی، میاں بیوی میں نفرت ڈالنے کو جادو کہتے ہیں۔ جو انسان میاں بیوی میں نفرت ڈالتے ہیں، میاں بیوی میں عداوت ڈالتے ہیں، جھوٹ بول کے محلے کی عورتیں اور ایسے عورت کو غلط باتیں بتاتی ہیں اور خاوند کو دوست اس کے غلط باتیں بتاتے ہیں، یا اس طرح جو انسان، ایک تو ہے جادو کرنا کہ تعویذ کرتا ہے، ایک آدمی جو ہے کوئی طلسم کرتا ہے، کسی کے پاس جا کے عیسائی یہودی سے، کسی بد عقیدہ سے کوئی سحر کرواتا ہے، وہ تو کفر اور گناہ ہے ہی۔ لیکن جو باتوں کے ذریعے
میاں بیوی میں نفرت ڈالتے ہیں اور ان کے آپس میں اعتماد کو ٹھیس پہنچاتے ہیں، ان کے دلوں میں بیج بوتے ہیں نفرت کا، وہ انسان مرد ہو یا عورت وہ گھر بیٹھے شیطان ہے، وہ نمازی ہو کے بھی شیطان ہے، دیندار ہو کے بھی شیطان ہے، اور شیطان کا خاص دوست ہے۔ وہ اپنی عاقبت کی فکر کرے، اس لیے کہ یہ اس کو جہنم میں جانے کا ذریعہ بن جائے گا۔ اس لیے جب بھی میاں بیوی میں کوئی نفرت پیدا کرنے کی کوشش کرے تو آپ فوراً حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان دیکھیے۔ آپ نے فرمایا جھوٹ حرام ہے، الکذب یہلک، جھوٹ تباہ کر دیتا ہے، لیکن سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو انسان میاں بیوی میں نفرت ہوتے ہوئے دیکھے ان میں محبت اور صلح کے لیے جھوٹ بول سکتا ہے۔ کتنی بڑی بات آقا دو عالم علیہ السلام نے فرمائی۔ اللہ ہمیں خاندانوں میں محبت کا امین بنائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ اللہ اللہ